الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو پاکستان کی جو درست تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ تو میرے سامنے یہاں ایک تاریخ کی بک پڑی ہے۔ اس بک کو لکھا ہے میاں نواز شریف صاحب کے انٹرویوز کر کے، اور خاص کر حسین نواز کے انٹرویوز کر کے سہیل وڑیچ صاحب نے۔ تو یہاں جس سبجیکٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سوال ہے حسین نواز سے کہ ٹیک اوور کا اندازہ نہیں تھا آپ کو؟ کیا آپ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ پاکستان میں آپ کے والد کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ تو حسن نواز شریف جب 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا اس وقت میں لندن میں تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری اس وقت ڈگری ختم ہوئی تھی اور میاں صاحب اور بیگم صاحبہ کا لندن آنے کے لیے پروگرام بن رہا تھا۔ وہ میرے کنونشن میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، میں اس کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ مجھے کسی حد تک کشیدگی کا علم تھا، کارگل جنگ چل رہی تھی اور پھر میاں صاحب کا واشنگٹن کا دورہ، اور اس کے علاوہ جو کشیدگی تھی ایک طالب علم کے طور پر میں سمجھ سکتا ہوں۔ باقی مجھے زیادہ سیاسی صورتحال کا علم نہیں تھا، لیکن معاملہ اس حد تک چلا جائے گا، ایک دن بیٹھے بیٹھے پاکستان میں فوجی ٹیک اوور ہو جائے گا اور گورنمنٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، اس حد تک مجھے اندازہ نہیں تھا۔ 12 اکتوبر کے واقعے کی آپ کو اطلاع ملی تو آپ کے کیا احساسات تھے؟ یہ سوال ہے۔ حسین نواز جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو بہت حیران تھا جب مجھے خبر ملی، یہ میں حسین نواز کا ذکر کر گیا ہوں، یہ انٹرویو حسن نواز کا ہے۔ جب مجھے خبر ملی، کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا کہ جی سنا ہے کہ فوج آ گئی ہے، لیکن وہ اتنی کچی پکی خبر تھی کہ واقعی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ نیچرلی میں نے سب سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس فون کرنے کی کوشش کی تو تمام لائنیں بند تھیں۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن والے گھر میں فون کیا جہاں میری والدہ تھی تو وہ لائنیں بھی بند تھیں۔ اسی طرح رائے وینڈ میں بھی جہاں میرے دادا رہائش پذیر تھے وہاں میں نے فون کرنے کی کوشش کی تو وہاں بھی لائنیں بند تھی۔ پھر مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل میڈیا اور ٹی وی پر فوجی ٹیک اوور کی خبر چلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جب یہ جیل چلے گئے پھر آپ کا کیسے رابطہ ہوا؟ یہ سوال ہے۔ حسن نواز شریف: پہلا رابطہ تو میری والدہ کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے مجھے کسی طریقے سے فون کیا اور بتایا کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو گھروں میں انہوں نے نظر بند کر دیا ہے اور میاں صاحب کو شاید کسی ریسٹ ہاؤس میں لے گئے ہیں اور حسین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف کو الگ لے گئے ہیں۔ اس طرح پہلا رابطہ شروع ہوا اور پہلی میری بات میاں صاحب سے تب ہوئی جب ان کو کورٹ میں لے گئے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ہم نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر رہے تھے، وہاں پر بیگم صاحبہ نے موبائل فون پر میری ان سے بات کروا دی تو پتہ چلا کہ وہ حوصلے میں ہیں اور ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، الٹا وہ ہمیں حوصلہ دے رہے تھے کہ جی آپ فکر نہ کریں۔ ان کو اخباروں اور لوگوں سے میل ملاقات سے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے لندن میں کچھ سلسلہ شروع کیا ہے ان کے لیے مہم چلانے کا یا شروع کرنے کا۔ آپ نے اپنا انٹرویو تھا یا پھر خاندان کے کسی فرد نے آپ کو مشورہ دیا تھا، یہ آپ کی ذاتی رائے تھی یا کسی نے کوئی ہدایت کی تھی؟ تو حسن نواز شریف جواب دیتے ہیں میں نے تو کبھی اس طریقے سے سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، لیکن میں نے انٹرنیشنل میڈیا پر جو مزاحمت ملٹری ٹیک اوور کی دیکھی تھی، برطانوی اخبارات اور ٹی وی چینلز کے علاوہ امریکی اخبارات میں جو میں نے ریئیکشن دیکھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے، جس سے پاکستان کے خلاف کتنی منفی تشہیر ہوگی اور پاکستان کی پبلک سٹی کیسے ہوگی۔
بڑا فقدان یہ تھا کہ وزیر اعظم کی فیملی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی کہ وہ کس حالت میں ہیں، کس طرح سے فوجی حکومت نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک غیر تسلی بخش اور ایک فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے میں کافی مضطرب تھا، پریشان تھا۔ تو جب میں نے پریس کو فون کیا اور بتایا کہ میں یہاں لندن میں ہوں اور میں وزیر اعظم نواز شریف کا بیٹا ہوں، تو وہ تو ایک فلڈ گیٹ کھلنے والی بات تھی۔ جس طرح سے میڈیا نے مجھ سے رابطہ کیا، پہلے تو سلسلہ یہاں سے ہی شروع ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ میں کون ہوں اور ہماری طرف کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اتنا رسپانس ملا کہ ہر طرف سے لوگ ملنا شروع ہو گئے، بات کرنا شروع ہو گئے۔ جو سرکاری عہدیدار تھے انہوں نے رابطے کرنا شروع کر دیے۔ پھر ایک مہم چل پڑی، اس کو منظم تو نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی وقت آ سکتا ہے۔ تو آگے پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے اس وقت کے انٹرویوز نے بڑا کردار ادا کیا، دوسرے کسی کی بات کو وہ اہمیت نہیں تھی جو خاندان کے فرد کی تھی۔ حسن نواز شریف، اس میں دو فیکٹر نے بڑا کام کیا ہے۔ ایک تو مجھے میری فیملی کی طرف سے پورا تعاون ملا۔ میرے دادا اس وقت زندہ تھے، میری ان سے بات ہوئی، اپنی والدہ سے بات ہوئی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے میاں صاحب سے بھی بات کی ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہم بالکل اس وقت تک سیاست تو نہیں کر رہے، ہمیں تو پکڑا ہوا ہے، ہم جیلوں میں بند ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ تو دنیا کو پتہ چلے نا، پتہ تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک منتخب وزیر اعظم کو کس حال میں رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہو گیا۔ پھر دنیا کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ، گھروں میں خواتین اور بچوں کے ساتھ۔ ایک بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے تھے، خاص طور پر مسلم ممالک سے۔ اس وقت امریکہ میں بل کلنٹن کی حکومت تھی، ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، خاص طور پر ان کے سفیروں سے میری بھی بہت اچھی جان پہچان تھی۔ ان سب کو جب پتہ چلا کہ لندن میں ان کا بیٹا ہے جو بات کر رہا ہے تو انہوں نے بھی غیر مشروط تعاون کی پیشکش کی۔ تو جناب یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو میں انشاءاللہ چلاتا جاؤں گا اور آپ سے 5 7 8 10 منٹ کے کلپ میں ڈالتا جاؤں گا۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یہ سٹوری آپ ضرور سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کی تاریخ بھی درست ہو جائے گی۔ تو اپنی تاریخ جو ہے نا، جو آپ نے سکول میں پڑھی ہے، جو آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ تاریخ بالکل سراسر الٹ ہے۔ تو آپ اپنی تاریخ ضرور درست کریں تاکہ آپ کسی خواب خیالی میں رہ کر ڈاکٹر عبدالقدیر کی طرح یہ جہان نہ چھوڑ جائیں۔ تو ضرور اپنی تاریخ درست کیجئے گا، تھوڑا تھوڑا وقت مجھے دیتے رہیے گا، انشاءاللہ میں آپ کی تاریخ درست کرنے کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔